अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल-परसलान सीजन 2 वॉल्यूम 24 एपिसोड नंबर 74 का आगाज कुछ इस तरह होता है। एक तरफ काराजा खातून अपने कबीले में पहुंच जाती हैं तो दूसरी तरफ जनरल तोकास जोजुन को खुद ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही अल-परसलान अपने कबीले में वापस पहुंचते हैं तो वह हसन ताबे से कहते हैं, अब मुझे अपने बाबा से मुलाकात करनी होगी। आप लोग जाकर मंजनीकों का मुआयना करें और मंजनीकों को उसी मकाम की तरफ ले जाए जहां पर हमने मंजनीकों को नस्ब करने के बाद दुश्मनों के अड्डों को तबाह करना है। और फिर जैसे ही अल-परसलान जाते हैं तो सुलेमान की बहन भागती हुई सुलेमान के पास आकर उन्हें बताती हैं कि कराजा खातून भी कबीले में वापस आ चुकी हैं। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनते सुलेमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हमने कराजा खातून को जिला वतन कर दिया था, अब वो कबीले में क्या करने के लिए आई है। लिहाजा वो शिफा खाने वाले खैमे में अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बिलाखिर जैसे ही अल-परसलान अपने वालिद साहब से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो उनके वालिद साहब अल-परसलान को देखते ही उन पर बरसना शुरू हो जाते हैं कि पहले सुलेमान की बीवी काराजा खातून ने हमसे सच्चाई छुपाई, जिसकी वजह से मेरी बेटी शहवार खातून शहीद हो गई, और तुमने भी मुझसे सच्चाई को छुपाया है। मैं कैकाव मनुस के साथ खाना खा रहा था, उसको अपने कबीले में पनाह दी, जबकि तुम जानते थे कि वो तुम्हारी वालदा का कातिल है। क्या मैं अपने बच्चों पर भी यकीन नहीं कर सकता? तुम लोग क्या समझते हो कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ? क्या मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता या तुम्हारी वालदा के कत्ल का बदला भी नहीं ले सकता? अल-परसलानी सुनकर कहते हैं, मुझे आपकी ताकत और काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। मुझ में जो गुस्सा है वो आपकी तरफ से ही मुझे वरासत में मिला है। मैं जानता हूँ कि आप गुस्से में आकर यकाव मनुस को जहन्नुम हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। चागरी साहब ये सुनकर कहते हैं, तुम कैसे अपने वालदा के कातिल के साथ बैठकर खाना खा सकते हो? तुम मुझे सच्चाई बता सकते थे। और फिर जैसे चागरी साहब जज्बाती हो जाते हैं और वो अल-परसलान को लान तान कर रहे होते हैं तो अल-परसलान भी जज्बाती हो जाते और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मैं अपनी वालदा के कातिल को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। मैंने वही कुछ किया है जो कुछ आपने मुझे सिखाया है। मैंने सब्र से काम लिया है क्योंकि उसने सिर्फ मेरी वालदा का ही कत्ल नहीं किया, उसने बहुत से बेगुनाह लोगों को भी शहीद किया है। लिहाजा मैंने सब्र का घूंट इसलिए पिया है कि मैं अपनी वालदा के इंतकाम के साथ साथ दूसरे शहीद होने वाले लोगों की जान का बदला भी लूँ और उसे इंतकाम के शोलों की आग में जलाकर राख कर दूँ। और फिर चागरी साहब अल-परसलान की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि हमें सब्र से काम लेना होगा और फिर वो अपने बेटे को गले लगाते हुए रोते हुए कहते हैं कि तुमने कई सालों तक इस सच्चाई को मुझसे छुपा कर रखा और इस दर्द को अकेले ही बर्दाश्त किया। काश तुम मुझे सच्चाई के बारे में पहले बता देते तो मैं तुम्हारे दर्द में बराबर का शरीक हो जाता। दूसरी तरफ जैसे सुलेमान अपनी बीवी से मुलाकात करता है तो वो अपनी बीवी से कहता है, काराजा खातून तुम मुझसे अब दोबारा झूठ मत बोलना। अगर तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं हुई या वह बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मारा जा चुका होगा, यानी कि किसी भी किस्म का अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच पाओगी। और ये कहने के बाद सुलेमान वहां से चला जाता है और आखनी अम्मा काराजा खातून का मुआयना कर रही होती हैं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही। बिलाखिर अल-परसलान अपने वालिद से मुलाकात करने के बाद और तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करने के बाद उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां अल-बैरूनी मंजनीकों की तैयारी मुकम्मल कर रहे होते हैं। और फिर वो अल-परसलान को बताते हैं कि मैंने इस बार मंजनीकों में बड़े पहियों का इस्तेमाल किया है, उनकी रफ्तार दुगनी हो चुकी है, लिहाजा उन्हें जंग के दौरान या उससे पहले एक जगह से दूसरी जगह बासानी मुंतकिल किया जा सकता है। और फिर अल-बैरूनी साहब उन्हें बताते हैं कि हमने मंजनीकों को सुर्ख लकड़ी से तैयार किया है जिसका वजन बहुत कम होता है और इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। और फिर हसन ताबे बताते हैं कि सुर्ख लकड़ी की मदद से तैयार की जाने वाली मंजनीकें बहुत ही लचकदार होती हैं, उन्हें बासानी लकड़ी की मदद से खींचा जा सकता है ताकि वो गोले बारूद को भरने के बाद किले की दीवारों को बासानी तोड़ सकें। एक तरफ आखनी अम्मा जैसे ही काराजा खातून का मुआयना करती हैं तो वो समझ जाती हैं कि काराजा खातून अपने बेटे को दुनिया में लाने से पहले ही खो चुकी हैं। काराजा खातून ये सुनते रोना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो तो पहले ही सच्चाई के बारे में जानती थी और अब तो आखनी अम्मा भी समझ चुकी होती हैं। और फिर काराजा खातून रोते हुए आखनी अम्मा से कहती हैं कि सुलेमान को सच्चाई के बारे में मत बताइएगा, अगर उसे मालूम हो गया तो वह मुझे फौरी तौर पर कबीले से बाहर फेंक देगा और अब तो मेरी ज़िंदगी का कोई भी मकसद बाकी नहीं रहा। ये सब कुछ अक्सा खातून की वजह से हुआ है, अगर वो सच्चाई ना बताती तो आज सब कुछ ठीक होता और ना मेरा बच्चा इस दुनिया से चला जाता। या तो मैं खुद को मार डालूंगी या फिर अक्सा खातून को। आखनी अम्मा ये तमाम बातें सुनने के बाद परेशान हो जाती हैं। बिलाखिर सुलेमान ने इजाज़त लेने के बाद उस खेमे में दाखिल हो जाता है और फिर वो आखनी अम्मा से पूछता है कि क्या मेरी आने वाली औलाद ठीक है। आखनी अम्मा वक्ती तौर पर झूठ बोल देती हैं कि आपकी औलाद बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काराजा खातून ने आखनी अम्मा से कहा होता है कि मैं अपने शौहर को सच्चाई के बारे में खुद बताऊंगी, लेकिन सुलेमान को देखकर वो सच्चाई को छुपा लेती है और आखनी अम्मा को मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है। सुलेमान ने तमाम बातें सुनकर कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जैसे कल तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम सुबह ही सुबह अपनी तबीयत ठीक होने के बाद यहाँ से रवाना हो जाओगी।
ایک طرف سلطان ابراہیم ینال سے وضاحت طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے بھائی کے سامنے اس موقع پر اس سچائی کے بارے میں کیوں بتایا کہ کیکاؤ منوس نے ان کی بیوی کو شہید کیا تھا۔ ابراہیم ینال ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا حضور، لیکن میں جذباتی ہو گیا تھا کیونکہ میں آپ کے فوج کے لشکر کی قیادت کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے ساری قیادت چاغری صاحب کے سپرد کر دی تھی، لہٰذا مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور میں نے غصے میں آ کر وہ تمام چیزیں بول دی جو مجھے بولنی نہیں چاہیے تھی، اور میں نے چاغری صاحب کے زخموں کو تازہ کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اب وہ کیکاؤ منوس کو کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ چاغری صاحب نے پہلے بھی شہوار خاتون کے معاملات میں جذباتی ہو کر کام لیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ چاغری صاحب کیکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے کے لیے ہماری فتوحات کو داؤ پر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بالآخر ابراہیم ینال سلطان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر سلطان کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں، ایک حکمران کے پاس 99 دماغ اور ایک دل ہوتا ہے، اگر وہ ایک دل تمام دماغوں پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ حکمران اچھے طریقے سے حکمرانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حکمران کو چاہیے کہ وہ دل کی نسبت دماغ کو ترجیح دے اور اپنے تمام معاملات دماغ سے سوچنے کے بعد اپنے صحیح طریقے سے طے کرے۔ دوسری طرف اقصیٰ خاتون اور آکنی اماں آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں کہ کراچا خاتون کی وجہ سے سلچان خاتون بہت زیادہ غمزدہ ہیں، وہ انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور جیسے ہی کراچا خاتون کی طرف دیکھتی ہیں تو انہیں شہوار خاتون کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران الپرسلان آواز دے کر اقصیٰ خاتون کو خیمے سے باہر بلا دیتے ہیں۔ اقصیٰ خاتون الپرسلان کو پریشان دیکھ کر ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کرتی ہیں تو الپرسلان اقصیٰ خاتون کو بتاتے ہیں کہ تمہیں فوری طور پر اپنے والد یعنی کہ حسن تابع کو سچائی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اقصیٰ خاتون یہ سن کر کہتی ہے، میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم واسپورہ کان کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد اپنے والد کو سچائی کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں، میں نے بھی یہی غلطی کی تھی، میں نے کئی سالوں تک اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں اپنی والدہ کی محبت کو دیکھا اور تڑپ کو دیکھا، میں نے اس راز کو اپنے والد صاحب سے چھپایا، اور آج مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اپنوں سے کوئی بھی بات نہیں چھپانی چاہیے، لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت ہمت کرنے کے بعد حسن تابع کو سچائی سے آگاہ کر دیں کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ سچائی چھپا کر ہم اپنے پیاروں کو پریشانیوں سے دور رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پریشانی جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کبھی مت سوچنا کہ سچائی بتانے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، ورنہ آپ کے دشمن آپ کی سچائی جاننے کے بعد آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد بلکہ آج ہی حسن تابع کو اپنے والد صاحب کی سچائی کے بارے میں بتا دیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر استاد البیرونی کی قیادت میں منجنیقیں جمع کرنے کے بعد اسے بازنطینی راستے پر نصب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ البیرونی سے پوچھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ تمام حساب کتاب کرنے کے بعد اس کا نشانہ ہمارے ہدف پر لگے گا یا نہیں؟ استاد البیرونی جواباً کہتے ہیں، جہاں تک میرا حساب کتاب مجھے بتاتا ہے تو میرا نشانہ اپنے ہدف پر ضرور لگے گا۔ الپرسلانی سن کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، چلو تو اس بات کا تجربہ کر لیتے ہیں، اور پھر استاد البیرونی سلیمان سے کہتے ہیں، بڑے بڑے پتھر کے گولوں کو لے کر آؤ اور اس کے ساتھ بارودی مواد کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے ہی پتھر اپنے ہدف سے ٹکرائیں گے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سامان کو منجنیقوں کے قریب لایا جاتا ہے، اور پھر الپرسلان حسن تابع سے کہتے ہیں، جیسے ہی گولوں کی آوازیں چاروں طرف گونجنا شروع ہو جائیں گی تو وہ بھی جوابی کارروائی کریں گے، ہمیں ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان بسم اللہ پڑھ کر سلیمان کو رسی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں کہ گولے بھرنے کے بعد منجنیقوں کی مدد سے اپنے ہدف پر نشانہ لگایا جائے۔ جنرل دوکاس جو کہ جنگل میں جوجن اور فرزاد کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے تو دھماکے کی آواز سنتے ہی جنرل دوکاس اور جوجن پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دھماکہ کیسا تھا، یہ تو ہمارے علاقے کی طرف ہی کیا گیا ہے۔ بالآخر الپرسلان اور ان کے ساتھیوں کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پہلا نشانہ ہی اپنے ہدف سے جا ٹکراتا ہے۔ بالآخر جیسے ہی دھماکے کی آواز کیکاؤ منوس اور لیبارت کے بیٹوں کے کانوں میں گونج اٹھتی ہے تو وہ بھی قلعے کی چھت پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر لیبارت کا بیٹا کیکاؤ منوس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اگر ہم نے حملے میں تاخیر کی تو پہلا حملہ سلجوقوں کی طرف سے کیا جائے گا، اور اب تم دیکھ ہی سکتے ہو یہ عام قسم کا دھماکہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے پہلے ہی الپرسلان اور اس کے ساتھیوں کو شکست دینے کے لیے ہاروے کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے۔ بہت ہی جلد ایک بہت بڑے سپاہیوں کا لشکر ہماری مدد کرنے کے لیے قلعے کی طرف پہنچ جائے گا، اور پھر جیسے ہی ہماری پیشکش بازنطینی شہنشاہ کی طرف رکھ دی جائے گی تو وہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی بازنطینی علاقوں کو سلجوقوں کے حوالے بآسانی نہیں کر سکتا، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر جیسے دھماکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو الپرسلان اور ان کے ساتھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کامیابی عطا کی،
اب ہم اپنی منجنیکوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے سلطان پر کیے جانے والے حملے کا انتقام لے سکتے ہیں۔ اور پھر تمام لوگ استاد البیرونی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر الپرسلان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اس سے پہلے کہ تمام جگہ کو آگ لگ جائے ہمیں فوری طور پر دستاویزات اپنے قبضے میں لینی ہوگی۔ اور پھر جیسے الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر دستاویزات کو حاصل کرنے کے لیے بازنطینی ہیڈ کوارٹر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو اسی دوران فرزاد اور جوجن چھپ کر سلیمان اور البیرونی کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ 1 ماہ گزر جانے کے بعد ہم 3 بڑے گولوں کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ گولے اتنے بڑے ہوں گے کہ قلعے کی دیواروں کو آسانی سے توڑا جا سکے۔ جوجی نے سن کر کہتا ہے بہت خوب، تو تم ہمارے قلعوں کی دیواروں کو توڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ ایک طرف الپرسلان اور ان کے ساتھی اس مقام کی طرف آگے بڑھتے ہوئے بازنطینی سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے تمام بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف سلطان اور ابراہیم ینال چاغری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر سلطان کے کہنے پر ابراہیم ینال چاغری صاحب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر یہ تمام باتیں نہیں بولی تھی، میں جذباتی ہو گیا تھا اور مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو سچائی کے بارے میں علم ہے، میری بات کرنے کا مقصد آپ کو دل دکھانا نہیں تھا۔ چاغری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں جو بات ہونی تھی سو ہو گئی، تم نے میرا دل دکھایا اور میں نے اپنے بھائی سلطان تغرل کا۔ وقتی طور پر یہ چیزیں بہت ہی افسردہ تھیں، لیکن کم سے کم مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی کو شہید کرنے والا گھٹیا شیطان کون ہے۔ لہٰذا اب میں کیکاؤ منوس کو اپنی فوج کا کمانڈر ہونے کی حیثیت سے واسپورا کان کے علاقے کو فتح کروں گا اور کیکاؤ منوس کو جہنم واصل کروں گا۔ اور پھر چاغری صاحب جذباتی ہو کر کہتے ہیں اگر پوری دنیا بھی میرے مخالف ہو جائے تو میں تب بھی کیکاؤ منوس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہوں اور میں اپنی بیوی کا انتقام لوں گا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم ینال پریشان ہو جاتا ہے کہ فوج کا کمانڈر تو مجھے بننا تھا، لیکن چاغری صاحب اب بھی فوج کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور پھر سلطان تغرل چاغری صاحب سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا، لیکن آپ فوج کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے اس لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل پر جو زخم ہے آپ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے اور آپ کیکاؤ منوس کو جہنم حاصل کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ چاغری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے، تم اپنے بھائی کے جذبات پر شک کرتے ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے پہلے سلجوقی سلطنت کی بھلائی پیاری ہے، اس کے بعد میرا انتقام۔ غرض کے چاغری صاحب اور سلطان کے درمیان ابراہیم ینال کی وجہ سے بحث بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو کہ تھوڑی دیر کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔